حیثیت ایک مرغزار کی ہے تو تقریر کی حیثیت پھول کی ہے. نعت اگر شبنم ہے تو تقریر اس پہ بکھرنے والی مسکراہٹ. نعت اگر مرغزار ہے تو تقریر اس پہ بکھرنے والی شبنم. تو آئیے حضرات محترم، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سیدھے سیدھے عالی جناب حافظ وقواری نصر اللہ صاحب امام و خطیب جامع مسجد کترول سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ حضرت والا تشریف لائے اور خطابت سے سامعین کو نوازے. اس شعر کے ساتھ حضرت والا کا استقبال کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے. خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے. کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے. خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں. خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں. یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے. علی جناب حافظ وقواری نصر اللہ صاحب جامع مسجد کترول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور خصوصاً ہماری پردہ نشی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو مسلمان اور مومن کے گھروں میں پیدا کیا. میں اپنے باتوں سے پہلے میں اپنے بہنوں سے، اپنے ماؤں سے اور نوجوان ساتھیوں سے، بچوں سے ایک میں وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور خصوصاً حضرت مولانا حافظ انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ ضرور توجہ دیں کہ ایک وعدہ لینا ہے. وعدہ کے مطابق انشاءاللہ تعالی رہیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور وعدہ کو جان بوجھ کر توڑیں گے تو اللہ تعالی کی مدد رک جاتی ہے. آپ سب ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیں کہ وعدہ میں آپ سے لینا چاہتا ہوں. جب تک باتیں ہوں گی آپ دل جمائی کے ساتھ بیٹھیں گے، انشاءاللہ نفع ہوگا. خواتین ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں. اگر آپ تیار ہیں ہاتھ اٹھائیں.
اور ادھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ نفع ہوگا۔ آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ غور سے سن رہے تھے، اور جو مغز ہے جہاں سے آپ کو کچھ ملنا ہے، اگر اس سے آپ بھاگیں گے تو کچھ نہیں۔ تو مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ہماری یہ آنکھ دیکھ رہی ہے کہ 2 سے 4 لوگ ایسے ہیں جن کو طلب ہے کہ ہم کچھ سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ انسان عالم بنے، عالم دین بنے، اور اگر عالم دین نہیں بن سکتا تو عالم دین سے محبت کرنے والا بنے، اور اگر محبت بھی کرنے والا نہیں بن سکتا تو کم از کم اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں کو محبت کے ساتھ سننے والا بنے۔ اگر ہم وہ بھی نہیں سنتے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ بے طلبوں کو سنایا نہیں کرتا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اگر طلب کے ساتھ نہیں سنیں گے اللہ آپ کو اپنی بات نہیں سنائے گا۔ اسی لیے اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں آئیں گی، اگر آپ کا توجہ نہیں ہوگا تو آپ سمجھ لیں اللہ بھی اپنے بندوں سے توجہ ہوتے ہیں، مگر جو انسان اللہ تعالیٰ سے توجہ ہوتا ہے اللہ اس سے توجہ ہوتا ہے، جو اللہ سے توجہ نہیں ہوتا اللہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ سے توجہ ہونا ہے، اور خصوصاً ہماری ماں بہنیں جس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کا یہ طریقہ اور یہ انتظام بالکل غلط ہے۔ حضرت حافظ انور صاحب آپ خواتین ماں بہنوں کو بیٹھائیں اور توجہ سے سنوائیں، انشاءاللہ آپ کا نفع ہوگا۔ نہیں تو انسان مدینہ کے اندر جا کر چلے جاتے ہیں اور اس کے حج کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک انسان بازار کے اندر جاتا ہے، صحیح نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں جو ثواب مدینہ میں جا کر نہیں ملتے۔ اسی لیے ہم اپنے نیتوں کو درست کریں، نیتوں کے اندر اگر کھوٹ ہوگی مدینے کے اندر جائیں گے، ظاہری اعتبار سے کامیاب ہو جائیں گے، مگر آپ کا باطنی تعلق سے ہمیشہ آپ چور اور چنڈال رہیں گے۔ اور نیت اگر صحیح ہوگی تو بازار کے اندر چھوٹے چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے اندر مگن اور مست رہیں۔ اسی لیے میں پھر بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں، آنے جانے کا ماحول نہ بناویں، بیٹھ کر سنیں، توجہ سے سنیں، انشاءاللہ میرا بھی نفع ہوگا آپ کا بھی نفع ہوگا۔ تو آپ سب وعدہ لیتے ہیں کہ میں بیٹھوں گی اور بیٹھوں گا، وعدہ لیتے ہیں۔ چلیے عیدت المؤمن کا اخذ الکف، مومن کا وعدہ ایسے ہے جیسے ہاتھ میں پکڑ لے۔ انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی، مگر غلطی کر کر ڈٹ جائے یہ شیطان کی صفت، اور مومن کی صفت یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد ہم اپنے آپ میں احساس کریں جیسے ہم اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں روئے تھے، گڑ گڑائے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیے۔ ہم انہی کی اولاد۔ پروگرام کیوں ہوتا ہے؟ پروگرام اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے علم میں ترقی ہو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اور نیت صحیح نہ ہو، اور اگر کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر نظر رحمت نہیں ڈالتے۔ اسی لیے آپ اطمینان کے ساتھ سنیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔
آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس دنیا کے اندر قلب سلیم والا دل بنانے کے لیے بھیجا ہے، اور قلب سلیم دل اس وقت بنے گا جب آپ اللہ کے محتاج ہوں گے، اللہ کے محتاج نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قلب سلیم والا دل نہیں بنے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے، یہ بھول ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، ایک اور زندگی۔ عقل مند ہے وہ انسان کہ آپ کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کی خبر آئے، جنت اور جہنم کی خبر آئے، آپ تسلیم کر لیں، مان لیں، اسی میں آپ کی کامیابی اور بھلائی ہے۔ بے وقوف ہے وہ انسان، اور یہ بے وقوف میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ آدمی بے وقوف ہے جو اپنے موت سے غافل رہے، آخرت سے غافل ہے۔ تو عقلمند انسان وہ ہے جو آخرت کو یاد کرے، اور جہاں پر دینی مجلس ہو اس مجلسوں کے اندر بیٹھے، محبت کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دینی مجلسوں کے اندر انسان آوے اور اس کی بے حرمتی کرے تو ثواب سے زیادہ گناہ کا وبال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ جنت کے باغوں کے پاس جائیں تو چل لیا کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول جنت کا باغ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کا جو جگہ ہے وہ جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو، جہاں پر اصول ہو، اور ہم اور آپ اصول کے مطابق نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمارے کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ پروگرام کا مقصد یہی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ سیکھیں جو چیز ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ اچھی چیز عطا فرمائے، یہی تو مقصد ہے۔ ابھی جو آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص کون ہے؟ کیا کسی کو دھوکہ دینے والا، مسجد بنانے والا، پیسہ کمانے والا، امیر بن جائے وہ نہیں؟ میرے محترم، تم میں بہترین شخص وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن شریف سیکھے اور سیکھے۔ تو کیسا سیکھے، کیسا سکھائے؟ جو قرآن شریف کا مقصد ہے، جو اس کا مشن ہے، بس وہی ہونی چاہیے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد یہ ہے قرآن کے اصول کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، ہمیں لوگوں کو پرواہ نہیں۔ یہ ہے قرآن کا مشن، یہ ہے قرآن کا مقصد۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ حافظ انور صاحب کو اللہ نے کچھ موقع دیا ہے، آپ اپنے اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور خلوص للہ کے ساتھ اپنے کام میں آپ لگے رہیں اور اپنے بڑوں کے سرپرستی میں رہیں، اسی میں کامیابی۔ ہم نے سنا جو تھوڑی باتیں جو ہم نے سنا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی تعلیم اچھی رہی۔ تربیت کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر ہم نے جو سنا، جو حافظ صاحب نے جو تعلیم دی ہے، جو یادداشت ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہم ان کے اچھی تعلیم پر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے بڑوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے رہبری میں، ان کے سرپرستی میں اللہ تعالیٰ ان کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کیوں کہ جن کا کوئی بڑا نہیں ہوتا ان کا بڑا شیطان ہوتا ہے، اور جن کا کوئی بڑا ہوتا ہے اس کا شیطان نہیں ہوتا۔ آج ہم سب خود اپنے میں بڑے بڑے، اسی لیے ہمیں سیدھا راستہ نہیں مل رہا ہے کہ کون سیدھا راستہ۔ جب ہم اپنے بڑوں کے رہبری میں رہیں گے، ان کے سرپرستی میں رہیں گے، تو شیطان ہمیں الٹے راستے پر نہیں چلوا سکتا۔ تو آج ماؤں کو بھی چاہیے، بہنوں کو بھی چاہیے آپ بھی اپنے امیر کو مانیں، اور نوجوان ساتھی کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اپنے امیروں کو مانیں۔ اور یہ عوام کے لیے نہیں، یہ علماء کے لیے، علماء کے لیے بھی ہے۔ جو علماء اپنے بڑوں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، نیک لوگوں کی برکت سے اللہ شیطان کے ڈاکے سے اسے بچا لیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہر مدارس چلانے والے، ہر مکاتب چلانے والے، ہر خانقاہ چلانے والے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں کیا؟ نہیں۔ تو کون حاصل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب تو وہ حاصل کرتا ہے جن کا مقصد، جن کا مشن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اور یہ مشن اور یہ مقصد اس وقت بنے گا جب آپ کسی بڑوں کے سرپرستی میں رہیں گے، اور اگر بڑوں کے سرپرستی میں نہیں رہیں گے تو ظاہراً آپ چمکتے ہوئے رہیں گے اور اندر سے ہم کھوکھلے ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کے سرپرستی میں رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ انسان خود پڑھتا، خود سمجھتا اور اللہ کا قرب پاتا، جنت پاتا، تو جتنے بڑے عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے، مگر حضرت نے اپنے آپ کو تواضع اور انکساری کے ساتھ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک گھروں کے اندر تشریف لے گئے۔ کیوں لے کے گئے؟ اس لیے کہ ہمیں مرنا اور ہمیں اپنے سارے چیزوں کا حساب دینا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ بچ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے ساری صلاحیتوں کا حساب دینا۔ اگر کوئی مال والے ہیں، مال کے بارے میں اللہ پوچھے گا، علم والے ہیں، علم کے بارے میں اللہ پوچھے گا، طاقت والے ہیں، طاقت کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے؟ کوئی نہیں بچے گا۔ کون؟ جنہوں نے اپنے زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے ڈر کو پیدا کیا۔ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا سماج، آج ہمارا اسلام بالکل لاچار ہو چکا ہے، فیشن پرستی کا دور ہے، اسلام سے قلبی محبت ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے اسلام سے قلبی محبت کریں، قلبی محبت، دلی محبت ہونی چاہیے۔ آج اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر، کس کے لیے نماز؟ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ آج اذان ہوتی ہے، فجر تو دور کی بات، ظہر میں دیکھ لیں، جائز ہے، اگر ہم ایمان والے ہیں تو اللہ اکبر سے ہمارا دل کانپنا چاہیے۔ اور اگر ہم نہیں جا پاتے ہیں مسجد تک، بڑا سے بڑا پروگرام کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اگر نماز کی طرف نہیں جا سکتے ہیں تو آپ کو آپ کا ایمان، ہم کو ہمارا ایمان جنت تک نہیں لے جا سکتے۔ تو ہم سب اپنا جائزہ لیں، اپنے بارے میں سوچیں، غور و فکر کریں۔ ماؤں کو، بہنوں کو چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دار ارقم دیا ہے، یہ مکتب دیا ہے، تو آپ بھی آپ پردے میں رہ کر آپ علم دین حاصل کریں، بالکل پردے میں۔ یہاں تک کہ عورتوں کے لیے یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ غیر مرد کا چہرہ دیکھیں، نہیں ہے درست، نہیں ہے درست۔
آپ بھلے ہی پردے میں ہیں، برقعے میں ہیں، مگر آپ کی نظر علماء کرام پر پڑ رہی ہے جو صحیح نہیں ہے، ثواب سے زیادہ گناہ کا وبال آ جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ اسی لیے اللہ نے جو دیا ہے اس کا ہم شکریہ ادا کریں۔ کیا دیا ہے اللہ؟ اللہ آپ کو ایک راستہ دیا ہے، اس راستے پر صحیح سے چلنے کی کوشش کریں۔ یہ مکاتب کا کسی گاؤں میں ہو جانا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جو محنت کرتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ آپ اپنے بڑوں کے کہنے کے مطابق آپ ان کے سرپرستی میں رہ کر تعلیم کے معاملات کو آگے بڑھائیں، اور جو عوام ہیں انہیں چاہیے کہ آپ ان کا ساتھ دیں، اور خواتین ماں بہنوں کو چاہیے کہ آپ پردے میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کریں۔ شیطان کی طاقت کو ہم اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ شیطان ایسا حربہ اختیار کرتا ہے کہ دینی شکل میں کوئی اچھائی چیز کو لا کر اپنے کام کو بجا لیتا ہے، اسی لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور آپ اس مکتب سے زیادہ سے زیادہ خیر کی چیزوں کو بٹورنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں کالج اور اسکول کا رخ بہت زیادہ کر رہی ہیں، اور مکاتب کی طرف ہمارا رخ بہت کم۔ اگر آپ اپنے رخ کو ادھر کریں گے تو آپ کے اندر پردہ نہیں ہے، اور مدارس اور مکاتب کی طرف آپ اپنے رخ کو کریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف آئے گا، اور جب دینی تعلیم صحیح سے چلائیں گے آپ کے گاؤں کے اندر، آپ جہاں پر رہتے ہیں، جہاں تک یہ تعلیم پہنچتی ہے، اللہ سارے جگہوں کو اپنے عذاب سے بچائے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، مرنے کے بعد بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرما دے۔ آج کتنی ہماری خواتین ماں بہنیں ہیں جنہیں غسل کے فرائض، وضو کے فرائض نہیں معلوم،